السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید کہتے ہیں. جمعہ 19 دسمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، اور آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ماہر سیاسیات اور سیاسی حرکیات جناب حبیب اکرم صاحب. اکٹھے ہم اسلام آباد پہنچے. کل ہو رہی ہے قومی کانفرنس تحریک تحفظ عین پاکستان کی جانب سے، تو اسے کور کرنے کے لیے قافلہ یہاں پہنچا صحافیوں کا. تو حبیب صاحب کو میں نے زحمت اس لیے دی کہ ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا نام دوبارہ سے گونج رہا ہے اور ان کی کئی مقدمات میں برئیت ہو رہی ہے، لیکن ضمانت کیوں نہیں ہو رہی؟ اور چاہے یہ خاموش مفاہمت کرنے والا گروپ ہو یا پھر ان کا خط جو آیا ہو اندر سے 4-5 لوگوں کا، اس میں وہ مذاکرات و مفاہمت کے اوپر زور دے رہے ہیں. تو یہ کیا مائنس عمران کی پلاننگ ہے یا شاہ صاحب باہر آنے کو ہیں؟ وہ کس طرح سے کردار ادا کریں گے؟ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو ہمیں کچھ اور پیغام دیتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں جا چکی ہیں. تو اس سب پہ غور کر لیتے ہیں. حبیب صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر جی یہ بتائیں مجھے، میری خبر تو ہے کہ شاہ صاحب کوئی بھی کردار اڈیالہ ملاقات سے پہلے نبھانے کو تیار نہیں، لیکن ان کو برئیت ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر شک و شبہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کردار ہے شاہ صاحب کا؟ کیونکہ میں اگر دیکھوں فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل کو، تو وہ بھی شاہ صاحب کا نام لے رہے ہیں. میں اگر حکومتی سیاسی جماعتیں یا دیگر سیاسی جماعتوں کا سوچوں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے. جی ان کا نام دوبارہ کیوں اجاگر ہو رہا ہے؟ کیا وہ باہر آنے کو ہیں؟ باہر آ کے کوئی سیاسی کردار ادا کریں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو بھی سیاسی کردار ادا کریں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے فریم ورک کے اندر ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم کے اندر ہوگا. عمران خان کی رہائی اس کا اہم ترین نقطہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو اس کا کھویا ہوا حق دلوانا اس کا اہم مقصد ہوگا. اگر کوئی یہ توقع کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں انسٹال کیا جا سکتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو، تو اس کوشش کو کسی کے بھی ناکام بنانے سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب ناکام بنا دیں گے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کیوں؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے بلا وجہ کی یہ قید برداشت کی ہے. ٹھیک. اور ایسی قید اور اتنی توقیر کے ساتھ کہ انہیں اگر صلح صفائی کا موقع ملتا وہ تو 1 منٹ میں چاہتے شاہ صاحب باہر آتے تھے. کیا ان سے کہیں کمتر درجے کے لوگ باہر نہیں آ گئے؟ کہیں کمتر درجے کے لوگوں نے پریس کانفرنسیں کر کے اپنا راستہ سیدھا نہیں کیا؟ کیا تحریک وہ کیا استحکام پاکستان پارٹی اسی طریقے سے نہیں بنی تھی؟ تو وہ بھی استحکام پاکستان نہیں بنا سکتے تھے. دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب کسی صورت بھی اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے. ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب سے توقع کیا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب سے توقع یہ ہے کہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو وہ نیچرلی پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے رہنما ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی ان کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہے، یا تمام لیڈر انہیں اپنا سینئر مانتے ہیں. تو ایک تو تنظیم بہتر ہو جائے گی. 1 2 شاہ صاحب درمیانی راستہ نکال سکتے ہیں. ٹھیک. 3 شاہ صاحب ضمانتی کا کردار ادا کر سکتے ہیں جو کوئی اور شخص کوئی اور شخص نہیں کر سکتا. دس از وائی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک جو آپ نے بتایا کہ اڈیالہ کے بغیر، میری پکی خبر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کردار یا کوئی بھی موو جو میرے سے منسوب ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اڈیالہ. تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ بلکہ ڈائریکٹلی پروپورشنل. مجھے پتا چلا ہے کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ میں اکیلا بھی باہر نہیں آؤں گا. اچھا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ اور لوگ بھی باہر آئیں. کوٹ لکھپت سے؟ جی، کوٹ لکھپت سے بھی آئیں اور اڈیالہ جیل سے بھی اگر کوئی آ جائے. اور اچھا، یہ خبر ہم نے آج تھرڈ امپائر میں بھی ڈسکس کی ہے ویسے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ سے، اس سے مراد آپ کی عمران خان صاحب نہیں ہے؟ جی، عمران خان صاحب نہیں ہے، بیگم صاحبہ. بیگم صاحبہ. جی. اچھا، بیگم صاحبہ کے حوالے سے پہلے جو کچھ ہوا اس میں ایک تاثر ہے کہ وہ تجربہ اچھا نہیں رہا یا وہ مفید نہیں رہا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ توقع ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ پاکستان کی سیاست کی اس پیچیدہ ترین گتھی کو تنہا سلجھا سکتی ہیں تو پھر یہ غلط سوچ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بشرا بی بی صاحبہ کے کندھوں پر بھی بوجھ لادنے والی بات ہے. یہ اتنی سادہ چیز رہی نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہیں کہ کسی ایک شخص کی رہائی یا خاص طور پر بشرا بیگم صاحبہ کی رہائی وہ اس پوری صورتحال کو بدل ڈالے گی. ایسا نہیں ہوگا. یہ آپ کو کافی سا کام کرنا پڑے گا اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب از دا کی. جب شاہ محمود قریشی صاحب آئیں گے تو دیکھیے وہ صفِ اول کے رہنما ہیں عمران خان. میرا خیال ہے اڈیالہ سے جو دوسری رہائی کی آپ بات کریں نا، اس سے ایک سی بی ایم بھی ٹیکنیکلی ہو جائے گا. ایک سی بی ایم ہو سکتا ہے، اس سے سی بی ایم ہو سکتا ہے. اور وہ جو ایک فرنٹ فٹ پہ جا کے جارحانہ مزاج ٹویٹس آ رہے ہیں
شاید اس میں کچھ بہتری آئے, شاید اس میں کچھ ٹھہراؤ دیکھیے آئے, اور پھر اگر شاہ صاحب بھی باہر آتے ہیں, اگر آتے ہیں, جی فی الحال تو مجھے سب دور لگ رہا ہے, اگر دیکھیے ابھی تو دور ہے, ابھی تو یہ بات دور ہے. دیکھیے اگر شاہ صاحب کو باہر نکالنا ہو تو ان کی ضمانتیں بھی ساتھ ہی ایکسیپٹ ہو جائے نا. وہ نہیں ہو رہی. اچھا بریت یعنی جس ثبوت 3 موٹے پہ کیس رہ گئے ہم پہ. جس ثبوت پہ بریت ہو رہی ہے, جن شواہد پہ بریت ہو رہی ہے, ان شواہد پہ ضمانت نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے نا, سادہ سی بات ہے, کیونکہ کیسز سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے. تو اس کا مطلب ہے مشروط ہیں چیزیں. اس کا مطلب ہے نہیں, چیزیں اس کا مطلب ہے شاہ صاحب نہیں مان رہے نا. اچھا اب توقع اگر کی جا سکتی ہے تو وہ شاہ صاحب سے ہی کی جا سکتی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب سے, کہ وہ باہر آئیں گے, ذمہ داری سے بات کریں گے, اور جن چیزوں کو روکنا ہے ان کے کہنے پہ رک بھی جائیں گی. باقی کسی کے پاس پاکستان تحریک انصاف میں اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو بیان دینے سے بھی روک سکے؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ تو شیر افضل مروت ہی نہیں سنبھالے جاتے. نہیں, وہ قابو میں نہیں آ رہے. تو چھ جا کے آپ کو دوسری بات کریں. میرا سوال ایک اور ہے اس سے جڑا, وہ یہ ہے کہ اس ایکویشن پہ جو ابھی ہم نے گھڑی تجزیے میں, جی اور کسی حد تک خبر میں بھی, اس ایکویشن میں بنیادی جو فریقین ہیں وہ کیا متفق ہوں گے, ہو سکتے ہیں؟ فریق سے مراد اگر تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے. جی میری مراد ہے, میری مراد اڈیالہ بھی ہے, اڈیالہ بھی. میری مراد کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ دیکھیے ایک دفعہ شاہ صاحب اور عمران خان صاحب 90 شارع قائد اعظم لاہور میں بیٹھے تھے. تو جب بزدار صاحب کی حکومت تھی, تو مجھے اور ایک اور جرنلسٹ کو کہا گیا کہ آپ آئیں وہاں پہ. ہم دونوں وہاں پہ گئے, 2 لوگ تھے. تو میں نے عمران خان صاحب کی جو گفتگو سنی, انہوں نے نام لیے بغیر بات کی. تو میں نے انہیں کہا کہ خان صاحب یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو کیفیت ایک تصادم کی طرف جائے گی, جو سیاسی کیفیت ہے. اس پر شاہ صاحب پاس بیٹھے تھے. اچھا. شاہ صاحب نے میرا سوال اچکا اور عمران خان کے سامنے ایک بات کی. اچھا. عمران خان کے سامنے انہوں نے یہ بات کی کہ جو حبیب صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم نے نہیں جانا, ہم نے نہیں جانا. اور عمران خان صاحب سامنے بیٹھے. اوکے. تو میں نے عمران خان صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے میری استفہامیہ نظر کا جواب یوں دیا کہ انہوں نے ہاں میں سارے لایا, اور انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ ہم کسی سے بھی لڑنا نہیں چاہتے. اب دیکھیے یہ ہے اثر شاہ صاحب کا. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر شاہ صاحب عمران خان صاحب سے ملتے ہیں اور عمران خان صاحب سے مل کے کوئی راستہ نکالتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اور آپ ذرا دیکھیے جب تک شاہ صاحب اڈیالہ جیل رہے ہیں, کیا اس طرح کے سخت بیانی آئی؟ نہیں, بالکل نہیں. مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ وہاں پہ جب پیشیاں ہوتی تھی تو شاہ صاحب ان کے کان میں جو بات کہتے تھے اس کا اثر ہوتا تھا, ان کا اثر ہوتا تھا, اور باقی کوئی رہنمائی نہیں نکال. ایک موقع ایسا تھا جب سول نافرمانی کی بات ہو رہی تھی, یاد ہے؟ اس وقت شاہ صاحب واز دی ون. انہوں نے کہا تھا, انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب ہمیں پہلے مذاکرات کو چانس دینا چاہیے. تو وہ پھر بات واپس ہوئی تھی. دیکھیے یہ ہے وہ چیزیں جو شاہ صاحب کر سکتے ہیں. تو گویا اس میں تو پھر ہمیں ایک چیز پہ طے کرنا چاہیے نا کہ یہ شاہ صاحب کا فارمولہ, یہ جو باتیں سیاسی تبصروں تجزیوں میں آ رہی ہیں, اس کو عملی طور پر ڈسکس کرتے ہیں. عملی طور پر ڈسکشن سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کیس میں پیشی کے دوران شاہ صاحب کی اڈیالہ میں خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو میں بحث صافی سمجھوں گا خون کم سنجیدہ ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بصورت دیگر جی میں اسے صرف قیاس رہی سمجھوں گا. دیکھیے جب تک شاہ صاحب کے کیسز ایک خاص سطح تک نہیں پہنچتے, یعنی ان کی بریت یا ان کی ضمانت نہیں ہوتی, تو اس کے بعد پھر آگے بات چل سکتی ہے نا. میں ایک قدم پیچھے کو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو شاہ صاحب جو ہے وہ باہر جیل سے باہر آئے. اور اگر آپ ذرا تصور کیجئے کہ کل جو ہے یہ تحریک تحفظ پاکستان کا پروگرام, اس میں اگر شاہ صاحب ہوتے صورتحال مختلف ہوتی. تو اس لیے یہ کہنا کہ شاہ صاحب کسی کا کھیل کھیلیں گے, شاہ صاحب بالکل کسی کا کھیل نہیں کھیلیں گے. شاہ صاحب کو پتا ہے کہ ان کی سیاست کس طرف ہے, اور شاہ صاحب کوئی آج کے سیاستدان نہیں. اچھا, یہ ان کا جو کھاتہ ہے وہاں سے لکھپت سے, وہ مشترکہ کھاتہ ہے. جی تو اس مشترکہ خات میں جہاں پہ اچکزئی صاحب اور ان کاوشوں کو بڑا سراہا گیا, وہاں پہ آخری پیراگراف میں 2 لائنیں لکھی گئی ہیں جو بغیر نام لیے ہیں.
مجھے لگتا ہے کہ وہ لائنیں شاید یہ فواد چودھری، محمود مولوی، عمران اسماعیل کے لیے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی دیگر لوگ جو کوئی بات چیت کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑی خوش آئند ہے، دیکھیے کیونکہ یہ لوگ ان سے رابطے میں بھی تھے نا، گئے تھے نا جامی صاحب، ملنے سے۔ جھگڑا، بحران، مسائل، ان کو سلجھانے کے لیے کوئی بھی قدم آگے بڑھے تو کیا آپ اس کو نو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کرنا ٹھیک چاہیے۔ ہے، کیا عمران خان صاحب نو کہیں گے؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب نو کہیں گے؟ ہم کیسے ایک سیاست دان نو کیسے کہہ سکتا ہے کسی بھی کوشش کو؟ یہ جو خاموش یہ الگ بات ہے، کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ کر سکیں یا نہ کر نہیں، سکیں۔ میرا اب سوال سادہ کرتا ہوں میں، یہ جو مفاہمتی گروپ ہے خاموش، اس کو کہیں سے کوئی آشرواد اور کانسنٹ بھی ہے؟ میری معلومات کے مطابق اب تک نہیں ہے؟ تادم گفتگو نہیں ہے۔ مجھے تو اطلاع ملی تھی کہ نہیں جی، ہم نے تو بات کی ہے کہ خان صاحب سے ملنا جا کے۔ دیکھیے خان صاحب سے ملنے مجھے نہیں لگتا یہ مل بھی سکتے ہیں، اور مل کے یہ خان صاحب کو آفر کیا کریں گے اور کس کے نمائندے بن کے جائیں گے؟ ان میں سے ایک صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی میں نے آن ریکارڈ بات ہوئی، جی انہوں نے کہا جی میں تو یہ ایاز صادق سے لے کے رانا ثناء اللہ اور طارق صاحب اور 4-5 وزراء کے نام گنوائے کہ ان کے ساتھ رابطے میں ملا ہوں، انہوں نے بڑا خوش آئند قرار دیا ہے۔ یہ روابط کافی ہیں ان کو کانسنٹ؟ بالکل نہیں، اس کی وجہ ان روابط کی، یہ جو جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو بالکل آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ان کے پاس یہ نہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس وہ صلاحیت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حیثیت تب بنتی ہے سیاست میں جامی صاحب جب آپ کسی کے حلیف بن کے اس کو فائدہ پہنچا سکیں اور کسی کے حریف بن کے اس کو نقصان پہنچا لیکن سکیں۔ اس گروپ کے بارے میں تو ایک عام تاثر ہے کہ یہ تو اب اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر شاید حرکت میں آئے۔ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر حرکت میں آ گیا تو جب سب کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ساڈا کوئی لین دین نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس کی حیثیت کیا رہ گئی؟ پہلے تو یہ اپنا حل پیش کرے نا۔ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں آن ریکارڈ جی پتہ نہیں یہ کس مینڈیٹ پہ بات کریں، ہم نے تو انہیں کوئی کانسنٹ نہیں دی۔ میرا خیال ہے یہ سارا گروپ وہ ہے جو اپنی واپسی کا راستہ تلاش کر رہا ہے، ریلیونٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ جی، تحریک انصاف میں واپسی کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ ان کی واپسی ہو سکتی ہے؟ ابھی تو نہیں، عمران خان صاحب جب تک باہر نہیں آئیں گے ان کی واپسی ممکن ہے۔ کل کانفرنس سے کیا نکالنا ہے آپ نے؟ گفتن، نشستن، برخاستن، یا کچھ ہے کوئی سنجیدہ معاملہ تو سنجیدہ کیسے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی تو بلا رہے تھے پہلے، پھر کہہ رہے ہم نہیں بلا رہے۔ دیکھیے پہلے انہوں نے سوچا نون لیگ کو بلانا ہے، اس کو بھی نہیں بلایا۔ دیکھیے دو باتیں، ایک تو ہاں، یہ ہے کہ ایک بندوبست انہوں نے کر لیا کہ جو ہوٹلز میں جگہ نہیں ملتی تھی اس کا اچھا متبادل سوچ لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اکثریت ہے وہ چاہتی ہے تحریک چلے، اکثریت چاہتی ہے، اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تحریک چلے۔ اچھا، اور جو ایک محدود سی اقلیت ہے جن کے روابط بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات مذاکرات سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میری آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک مفروضہ، آپ اس کو سمجھ لیجئے، مجھے اس میں خبریت کی بو آ رہی ہے، آپ کو جو مرضی آتا ہے پلیز بیان کریں۔ کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ جب عمران خان نے مجھ پہ چھوڑا ہے تو میں کہتا ہوں نو۔ اوکے، اچھا، اب اس نو کا مطلب ان لوگوں کو ہے، کیونکہ انہیں کسی نے کہا تھا کہ جناب اگر آپ مجھے اختیار دیں تھوڑا سا تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا نو۔ انہوں نے کہا اگر آپ، انہوں نے کہا جی سر کیوں نہیں آپ یہ کرتے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی کچھ اہمیت رکھتے ہیں تو آپ ملاقاتوں کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو کیا تھا لیکن پھر بعد میں تلخی ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تلخی ٹھیک ہے ہو گئی، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جمعرات کو تو نہیں تلخی ہوتی؟ ہاں ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بہانہ کبھی 26 نومبر تھا، 26 نومبر 27 کو کروا دیتے، ٹھیک ہے، 27 کو نہیں، اچھا بہنوں کے نہیں کرواتے، آپ کہتے ہیں جی بہنیں باہر پیغام لاتی ہیں، آپ وکلاء کو بھیجتے ہیں، سلمان صفدر صاحب چلے جائیں، وہ تو جا کے مل لیں نا، سلمان اکرم راجہ صاحب جا کے مل جائیں، وہ لوگ تو نہیں تلخی کریٹ کریں گے نا باہر آ کے، تو ان سے بات کروانے۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، آپ کو یاد ہے علی امین گنڈا پور صاحب بھی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو رہا تو میں ہی کرواؤں گا، یہ وہ کہتے تھے 90% کام ہو چکا ہوا۔ جی، ایک وقت میں ہوا بھی تھا، لیکن اس میں بد اعتمادی اتنی ہے کہ آپ اس پہ کیسے بھروسہ کر سکتے؟ اچھا، اس کے ادر وے اراؤنڈ کیا پی ٹی آئی مزید استعفوں کا بھی غور کر رہی ہے؟ کیونکہ آج پچھلے 24 گھنٹوں میں اس پہ ود ان پی ٹی آئی رینکس اینڈ دیکھیے پی ٹی آئی بڑی کا، سنجیدگی سے غور دیکھیے ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں
وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس مرحلے میں قائمہ کمیٹیوں سے ہمیں باہر نکالا تھا کسی ایک مرحلے میں اسمبلیوں سے باہر بھی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک سچویشن تو ہے. پی ٹی آئی اسمبلی سے باہر نکل سکتے؟ اچھا, ایز آف ٹوڈے مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں سے باہر نکلے گی یا باہر اس کو نکلنا چاہیے. خیر نکلنا چاہیے نہ چاہیے یہ تو فیصلہ وہ خود پی ٹی آئی کرے گی, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گی. نہیں کرے گی, ایسا نہیں کرے گی. تو پھر کل کی کانفرنس سے برآمد کیا ہوگا؟ کسی دھرنے کی کال آئے گی؟ نہیں, کوئی لائحہ عمل دیا جائے گا؟ کسی قومی مذاکرے کی بنیاد قومی مذاکرے کی بنیاد. تو وہ پیپلز پارٹی نون کے بغیر کیسے ہوگی؟ اب دیکھیے میں نے وہی جو عرض کیا, پیپلز پارٹی, علی بھائی ذرا ویلاگ دیکھیے گا ذرا. جی, نون لیگ کیا کسی کی حلیف بن کے کسی کو فائدہ پہنچا سکتی یا کسی کی حریف بن کے کسی کو نقصان پہنچا سکتی؟ جب دونوں صورتیں نہیں ہیں تو اس کا ہونا یا نہ ہونا کیا میٹر کرتا ہے؟ چلے پھر کل رونق لگاتے ہیں نا ذرا. سر بہت شکریہ, تھینک یو, قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.